اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افغانستان کا آئین اور اس کا تاریخی پس منظر۔ 11 ستمبر 2001 کو امریکہ کے خلاف دہشت گردانہ حملوں کے نتیجے میں دہشت گرد تنظیم القاعدہ اور اس کے رہنما اسامہ بن لادن کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے افواج کے ایک بین الاقوامی اتحاد نے افغانستان پر حملہ کیا۔ بعد ازاں قوم کی تعمیر کے لیے ایک نیا آئین اپنایا گیا اور ملک کے پہلے صدارتی انتخابات 2004 میں ہوئے۔ ملک کا مختصر تعارف۔ اسلامی جمہوریہ افغانستان ایشیا کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ افغانستان کے شمال میں ترکمانستان، ازبکستان اور تاجکستان شامل ہیں۔ شمال مشرق میں چین، جنوب اور جنوب مشرق میں پاکستان اور مغرب میں ایران واقع ہے۔ افغانستان کا کل رقبہ 6,47,500 مربع کلومیٹر ہے اور آبادی تقریباً 38.93 ملین ہے، جن میں 44% پشتون، 25% تاجک، 16% ہزارہ اور 8% ازبک آبادی پر مشتمل ہے۔ افغانستان کا دارالحکومت کابل ہے۔ افغانستان کی اہم فصل گندم اور پھل گری دار میوے ہیں۔ افغانستان میں افیم بھی بہت بڑی مقدار میں کاشت کی جاتی ہے۔ ملک کے بڑے قدرتی وسائل میں قدرتی گیس، خام تیل، کوئلہ اور تانبا شامل ہیں۔ افغانستان میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ لیتھیم کے ذخائر پائے جاتے ہیں، جن کا تخمینہ تقریباً $1 ٹریلین یعنی 1000 ارب ڈالر لگایا گیا ہے۔ افغانستان کے بڑے تجارتی شراکت دار پاکستان، جاپان اور بھارت ہیں۔ افغانستان کو ابتدائی طور پر بین الاقوامی برادری کی طرف سے ایک کامیاب اور مستحکم جمہوری حکومت کے طور پر سمجھا جاتا ہے، لیکن 2006 کے آخر تک تشدد میں بڑھتا ہوا اضافہ ہوا، جس کے نتیجے میں 70 خودکش بم پھٹے اور تقریباً 1500 افراد ہلاک ہوئے۔ حکومت کی قسم: اسلامی جمہوریہ۔ حکومت صدر، وزراء کی کونسل، 2 ایوانی مقننہ اور عدلیہ پر مشتمل ہے۔ آئینی تاریخ: تقریباً 30,000 سال پہلے انسانی آباء و اجداد اس علاقے میں رہتے تھے جسے اب افغانستان کہا جاتا ہے۔ 4 صدی قبل مسیح میں سکندر اعظم نے اس خطے کے آخری حکمرانوں کا تختہ الٹ دیا اور 323 قبل مسیح میں سکندر اعظم کی موت کے بعد یہاں سلیوسیڈ خاندان کی حکومت قائم ہوئی۔ 4 صدیوں بعد یہ علاقہ ایک وسیع کوشان سلطنت کا حصہ تھا۔ مشرق اور مغرب کے درمیان مشہور تجارتی رابطے کا ایک حصہ شاہراہ ریشم سے گزرتا تھا جو کہ افغانستان ہے۔ 642 عیسوی میں مسلم فوجوں نے اس علاقے کو زیر کرنے کی کوشش کی۔ 13ویں صدی میں چنگیز خان نے اس علاقے کو زیر کرنے کی کوشش کی اور وہ مسلم فوجوں کی نسبت زیادہ کامیاب رہا۔ 18ویں صدی میں افغانستان میں حکمرانوں یا شاہوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ 1837 میں ہندوستان کی جانب سے فارس کو دھمکی دی گئی، جس سے ملکی استحکام کو اندرونی اور بیرونی خطرات کا سامنا رہا۔ فارس پر روس کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے بارے میں فکر مند ہندوستان کے برطانوی گورنر جنرل لارڈ آکلینڈ نے کابل پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ اس طرح افغانوں کو ساحلی پٹی پر چڑھا دیا گیا۔ جب 1881 میں برطانوی فوجی قبضہ ختم ہوا تو افغانستان کا جدید دور شروع ہوا۔ اس کے ساتھ ہی یہ روس اور برطانوی مقبوضہ ہندوستان کے درمیان بفر زون بن گیا۔ افغانستان میں برطانیہ مخالف جذبات اس وقت تک جاری رہے جب تک کہ 1919 میں طے پانے والے راولپنڈی کے معاہدے کے تحت آزادی کی یقین دہانی نہیں کرائی گئی۔ اسی وقت کے قریب نئے قائم ہونے والے سوویت یونین کے ساتھ دوستی کے معاہدے نے دونوں ممالک کے درمیان دیر پا تعلقات کا آغاز کیا۔ افغان بادشاہ امان اللہ نے 1921 سے 1923 میں قوم کے لیے ایک آئین دے کر اصلاحات کا سلسلہ شروع کیا، لیکن صرف 6 سال بعد جب ایک تاجک باغی نے کابل کو فتح کر لیا تو انہیں اقتدار چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ 1931 میں قبائلی اسمبلی کے ذریعے ایک نئے رہنما کا انتخاب کیا گیا اور ایک نیا آئین نافذ کیا گیا۔ وزیر اعظم شاہ محمود نے قدامت پسندوں اور مذہبی رہنماؤں کے اتحاد کے اقتدار پر قبضہ کرنے سے پہلے 1944 سے 1952 تک آزاد انتخابات، ایک آزاد پریس اور ایک فعال پارلیمنٹ قائم کی۔ 1964 میں ایک قومی پارلیمانی ادارے کے مساوی گرینڈ اسمبلی یا لویا جرگا نے ایک نیا آئین جاری کیا جس نے 2 ایوانوں والی مقننہ کے ساتھ آئینی بادشاہت قائم کی۔ 1970 کی دہائی کے آخر میں مارکس لیننسٹ پروپیگنڈے سے متاثر سماجی اصطلاحات کے خلاف بغاوتیں شروع، جس کے نتیجے میں سوویت یونین فوج نے مداخلت کی۔ سوویت یونین فوج کی مداخلت کے جواب میں مجاہدین جہاد میں حصہ لینے والے اسلامی مزاحمتی جماعتیں تشکیل دی گئی۔
جس کے نتیجے میں ایک خانہ جنگی شروع ہوئی اور 2001 تک جاری رہی، حالانکہ سال 1999 کے شروع میں سوویت یونین فوج وہاں سے چلی گئی۔ 1994 میں ایک نیا عسکریت پسند مذہبی گروپ طالبان نے پاکستان کی حمایت سے افغانستان پر حکومت کرنے کی کوشش کی۔ 11 ستمبر 2001 کو امریکہ کے خلاف دہشت گردانہ حملوں کے بعد طالبان نے افغانستان میں مقیم دہشت گرد تنظیم القاعدہ کے رہنما اسامہ بن لادن کی حوالگی سے انکار کر دیا تھا۔ اس طرح اسی سال نومبر میں امریکی اور اتحادی افواج نے ملک پر حملے اور قبضے کو شروع کر دیا تھا۔ مسلسل قبضے کے دوران دسمبر 2001 کے بون معاہدے کے مطابق نئی عبوری حکومت قائم کی گئی تھی، جس پر طالبان مخالف قوتوں اور عالمی برادری کے نمائندوں کے درمیان کام کیا گیا تھا۔ اس کے بعد 4 جنوری 2004 کو افغان قومی اسمبلی نے ایک نیم آئین کا مسودہ تیار کیا اور اس کی توثیق کی۔ 2004 کا آئین ایک آئینی مسودہ تیار کرنے والے کمیشن کی پیداوار تھا، جس نے ملک کی سیاسی، سماجی، ثقافتی اور اقتصادی تاریخ کے ساتھ ساتھ افغانستان کے پہلے کے آئین اور دیگر اسلامی ممالک کے آئین کو بھی مد نظر رکھا۔ افغانستان کا آئین سب سے پہلے 1921 میں، اس کے بعد 1923، 1931، 1964، 1977، 1980، 1985، 1993 اور آخری آئین 2004 میں پاس کیا گیا۔ آئین اللہ تعالیٰ عز و جل کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کے نام کے بعد رسمی تمہید شروع ہوتی ہے۔ ہم افغانستان کی عوام اللہ تعالیٰ عز و جل پر پختہ یقین اور اس کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے اور اسلام کے مقدس دین پر یقین رکھتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کی پاسداری اور 1948 کے انسانی حقوق کے عالمی اعلامیے کا احترام کرتے ہوئے کابل شہر میں 3 جنوری 2004 کو ہمارے منتخب نمائندوں کے ذریعے تاریخی، ثقافتی اور سماجی تقاضوں کے مطابق اس آئین کو اپنایا گیا ہے۔ پہلے باب کا آرٹیکل 1 بیان کرتا ہے کہ افغانستان ایک اسلامی جمہوریہ، آزاد، واحد اور ناقابل تقسیم ریاست ہے۔ اسلام کو قوم کا مذہب تسلیم کیا جاتا ہے اور کوئی بھی قانون اسلام کے اور آئین کے اقتدار کے منافی نہیں ہو سکتا۔ ریاست اقوام متحدہ کے چارٹر اور انسانی حقوق کے عالمی اعلامیے کی پابندی کرتے ہوئے ایک خوشحال اور ترقی پسند معاشرے کی تشکیل کا عہد کرتی ہے اور ہر قسم کی دہشت گردی کی سرگرمیوں اور منشیات کی پیداوار اور سمگلنگ کو روکنے کے لیے اقدامات کرتی ہے۔ آرٹیکل 16 کے مطابق پشتو اور دری ریاست کی سرکاری زبانیں ہیں۔ ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی نشریات ملک میں بولی جانے والی تمام زبانوں میں مفت ہیں۔ بنیادی حقوق۔ دوسرا باب شہریوں کے بنیادی حقوق اور فرائض پر مشتمل ہے۔ تمام شہریوں کے لیے مساوی حقوق کی حمایت کی گئی ہے اور امتیازی سلوک اور استحقاق ممنوع ہے۔ زندگی اللہ تعالیٰ عز و جل کا تحفہ اور انسان کا فطری حق ہے۔ آزادی انسان کا فطری حق ہے اور معصومیت اصل حالت ہے۔ آرٹیکلز 22 سے 31 ان لوگوں کے حقوق میں توسیع کرتے ہیں جن پر جرائم کا الزام ہے یا پھر گرفتار کیے ہوئے۔ اظہار رائے کی آزادی کو ناقابل تسخیر قرار دیا گیا ہے اور غیر مسلح مظاہرہ کرنے کی آزادی اور خط و کتابت اور مواصلات کی رازداری کو تحفظ فراہم کیا گیا ہے۔ کسی حد تک ضمانت دیے گئے دیگر حقوق میں غیر ضروری تلاشیوں، قبضوں سے آزادی، سفر کرنے کی آزادی اور غیر منقولہ جائیداد کے مالک ہونے کی آزادی شامل ہے۔ تاہم ہر افغان ٹیکس ادا کرنے کا پابند ہے۔ تعلیم ایک ضامن حق ہے اور ریاست کی طرف سے ثانوی سطح تک مفت فراہم کی جائے گی۔ آرٹیکل 44 کے تحت ریاست خواتین کے لیے تعلیم میں توازن اور فروغ، خانہ بدوشوں کی تعلیم کو بہتر بنانے اور ناخواندگی کے خاتمے کے لیے پروگرام شروع کرتی ہے۔ کام یا ذریعہ معاش ہر شہری کا حق ہے اور جبری مشقت حرام ہے سوائے جنگی آفت اور دیگر حالات کے کہ جن میں جانوں اور عوامی فلاح کو خطرہ ہو۔ آئین میں ان لوگوں کے لیے معاوضے کا بھی بندوبست کیا گیا ہے جنہیں حکومتی کارروائی سے نقصان پہنچا ہے۔ آرٹیکل 52 تمام شہریوں کو صحت کی دیکھ بھال اور طبی علاج کی توسیع دیتا ہے۔ آرٹیکل 53 پینشنرز کے حقوق کی ضمانت دیتا ہے، ضرورت مندوں کو مدد فراہم کرتا ہے جن میں نگہداشت کے بغیر بزرگ، خواتین اور یتیم ہیں۔ انسانی حقوق کا کمیشن آئین کے تحت قائم کیا گیا ہے اور کوئی بھی اپنے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کی بنیاد پر اس کمیشن کو شکایت درج کرا سکتا ہے۔ اختیارات کی تقسیم۔ باب 3 میں کہا گیا ہے کہ صدر ریاست کا سربراہ ہے اور اس آئین کی دفعات کے مطابق حکومت، قانون ساز اسمبلی اور عدالتوں کے اختیارات کو بیان کرتا ہے۔ تاہم آرٹیکل 116 کہتا ہے کہ عدلیہ ریاست کا ایک آزاد ادارہ ہے اور آرٹیکل 110 کے مطابق لوہیا جرگہ افغانستان
افغانستان کے عوام کی مرضی کا اعلیٰ ترین مظہر ہے۔ لویا جرگہ قانون ساز ارکان، مقامی حکام، قومی اسمبلی کے ارکان، حکومت اور سپریم کورٹ کے ججز پر مشتمل ہے۔ حکومتی ڈھانچہ: صدر چیف ایگزیکٹو ہوگا اور آرٹیکل 60 کے مطابق صدر قوم کو جواب دہ ہے۔ 2 نائب صدر ہوں گے۔ صدر اور نائب صدر بننے کے لیے افغانستان کا شہری ہونا، افغان والدین سے پیدا ہونے والا، مسلمان ہونا، کم از کم 40 سال کا ہونا، کسی دوسرے ملک کی شہریت نہ ہونا اور انسانیت کے خلاف جرائم یا دیگر جرائم میں سزا یافتہ نہ ہونا شامل ہے۔ صدر کا انتخاب 50% سے زیادہ ووٹوں سے آزاد، جنرل، خفیہ اور براہ راست ووٹنگ کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی امیدوار 50% سے زیادہ ووٹ حاصل نہیں کرتا ہے تو سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والے 2 امیدواروں کے لیے رن آف الیکشن کرایا جاتا ہے۔ ایک صدر 5 سال کی مدت کے لیے منتخب ہوتا ہے اور صرف 2 بار صدر بن سکتا ہے۔ آرٹیکل 64 کے تحت صدر، جو کہ مسلح افواج کا کمانڈر ان چیف ہے، صدر کے فرائض میں آئین کے نفاذ کی نگرانی کرنا، علاقے کی سالمیت کا دفاع کرنا، ریاست کی آزادی کا تحفظ کرنا اور لویا جرگہ بلانا شامل ہے۔ مکنہ کی منظوری سے ملک کے لیے بنیادی پالیسیاں مرتب کرنا، بیرون ممالک میں فوج بھیجنا، جنگ اور جنگ بندی کا اعلان کرنا، ہنگامی حالتوں کا اعلان کرنا، وزراء اور سپریم کورٹ کے ارکان کے ساتھ ساتھ مسلح افواج کے افسران کی تقرری کرنا، قومی سلامتی اہلکاروں اور قانون کے مطابق دیگر اعلیٰ عہدیداروں کا بھی تقرر صدر ہی کرتا ہے۔ اس کے پاس قانون کی منظوری، سزاؤں کو کم کرنے یا معافی دینے، قانون کے مطابق تمغے اور اعزازی ٹائٹل جاری کرنے کا اختیار بھی ہے۔ ایوان زیری یا ایوان نمائندگان کے 1/3 ارکان کے ذریعے صدر کا مواخذہ کیا جا سکتا ہے، اور اگر 2/3 الزامات کے حق میں ووٹ دیتے ہیں تو 1 ماہ کے اندر لویا جرگہ بلایا جاتا ہے۔ اگر وہ ادارہ 2/3 ووٹ سے الزامات سے اتفاق کرتا ہے تو معاملہ ایوان زیری اور عدالت سپریم کورٹ کے ارکان پر مشتمل خصوصی اڈہاک عدالت کو بھیجا جاتا ہے۔ کونسل آف منسٹرز: حکومت وزراء کی ایک کونسل پر مشتمل ہوتی ہے جسے صدر کے ذریعے نامزد کیا جاتا ہے اور مکنہ یا قومی اسمبلی سے منظوری دی جاتی ہے۔ کونسل کا سربراہ صدر ہوتا ہے۔ قومی اسمبلی سب سے اعلیٰ قانون ساز ادارہ ہے اور آرٹیکل 81 کے مطابق ہر رکن افغانستان کے تمام لوگوں کے عوامی فلاح و بہبود اور اعلیٰ ترین مفادات کے لیے اپنا ووٹ ڈالے گا۔ قومی اسمبلی ایولسی جرگہ یا ایوان عوام اور مشروانو جرگہ یا ایوان بزرگان پر مشتمل ہے۔ پہلے ایوان کے ممبران عوام کے ذریعے 5 سال کی مدت کے لیے آزادانہ، عام، خفیہ اور براہ راست انتخابات میں منتخب کیے جاتے ہیں۔ دوسرے ایوان کے اراکین منتخب بعض کو مقامی کونسلوں سے اور بعض کو صدر کے ذریعے 3، 4 اور 5 سال کی مدت کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ ان اراکین میں 50% عورتوں کی تعداد ہونی چاہیے۔ قومی اسمبلی کے اختیارات میں قوانین کی توثیق، ترمیم یا منسوخی، قومی ترقیاتی منصوبوں اور ریاستی بجٹ کی منظوری شامل ہے۔ انتظامی اکائیوں کا قیام یا ان میں ترمیم کرنا اور معاہدوں کی توثیق کرنا۔ عوامی ایوان کے اختیارات میں مکنہ کے ایوانوں کے درمیان کسی اختلاف کی صورت میں ترقیاتی منصوبوں اور بجٹ کی حتمی منظوری رکھنے والے وزراء سے سوال کرنا اور آئین کے تحت تقرریوں کی منظوری شامل ہے۔ یہ ایوان ایک پارلیمانی ادارے کے طور پر کام کرتا ہے جو اس کے سامنے پیش کیے گئے معاملات پر کارروائی کرتا ہے۔ حالانکہ دونوں ایوانوں کو قوانین کی منظوری لازمی ہے اور ان پر صدر کے دستخط ہونے چاہیے۔ یہ ایوان اکیلے 2/3 اکثریتی ووٹ سے مجوزہ قانون کے صدارتی ویٹو کو ختم کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ آرٹیکل 110 کے مطابق لویا جرگہ عوام کی مرضی کا اعلیٰ ترین مظہر ہے۔ اس میں اراکین قومی اسمبلی، مقامی کونسلوں کے چیئرپرسن، وزراء، چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے اراکین شامل ہیں۔ یہ صرف قوم کے اعلیٰ ترین مفادات جیسے قومی خود مختاری اور سالمیت سے متعلق معاملات، آئین میں ترامیم اور صدر کے مواخذے پر فیصلے کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ عدلیہ: آزاد عدلیہ سپریم کورٹ، اپیل کورٹ اور دیگر عدالتوں پر مشتمل ہے جن کا ڈھانچہ اور دائرہ اختیار قانون کے ذریعے طے ہوتا ہے۔ عدالتیں عوام کے لیے کھلی ہیں اور آئین کے مطابق وہ اپنے فیصلوں کی وجوہات بیان کرتی ہیں۔ سزائے موت کے مقدمات کے علاوہ حتمی فیصلوں کو نافذ کیا جانا چاہیے۔ سزائے موت صدر کی منظوری سے مشروط ہے۔ سپریم کورٹ سب سے اعلیٰ عدالتی ادارہ ہے اور 9 ارکان پر مشتمل ہے جو ایوان عوام کی منظوری سے صدر کی طرف سے 10 سال کی مدت کے لیے مقرر کیا جاتا ہے۔ صدر چیف جسٹس کو بھی نامزد کرتا ہے۔ سپریم کورٹ کے جج کے لیے قابلیت میں 40 سال سے کم عمر
افغانستان کا شہری ہونا، قانون یا اسلامی فقہ کی اعلیٰ تعلیم، اعلیٰ اخلاقی کردار، اچھی شہرت اور جرائم میں سزا یافتہ نہ ہونا شامل ہے۔ ایک بار تقرری کے بعد ایک جسٹس سرکاری ڈیوٹی کی مدت کے دوران کسی سیاسی جماعت کا رکن نہیں ہو سکتا۔ ایک جج کو صرف آرٹیکل 127 کے تحت مواخذے کی کارروائی کے تحت ہٹایا جا سکتا ہے، جس میں 1/3 سے زیادہ ممبران اپنے فرائض کی انجام دہی کے دوران کیے گئے جرم کی بنیاد پر مقدمے کی سماعت کا مطالبہ کرتے ہیں اور پھر 2/3 ووٹ کے ذریعے عہدے سے ہٹا دیا جاتا ہے اور خصوصی اڈہاک عدالت میں مقدمہ چلایا جائے۔ آئین میں ترامیم۔ کوئی ترامیم اسلام یا جمہوری طرز حکومت کی بالادستی کو متاثر نہیں کر سکتی۔ دیگر تمام معاملات میں صدر یا قومی اسمبلی کی اکثریت ترامیم کی تجویز دے سکتی ہے۔ اس کے بعد صدر، حکومت، قومی مقننہ اور سپریم کورٹ کے ارکان میں سے ایک کمیشن مقرر کرتا ہے جو مجوزہ ترامیم کا مسودہ تیار کرتا ہے۔ اس کے بعد صدر کی طرف سے لویا جرگہ کا اجلاس بلایا جاتا ہے اور اگر ترامیم کو لویا جرگہ کی 2/3 اکثریت سے منظور کر لیا جاتا ہے تو صدر کی توثیق کے بعد اسے نافذ کیا جائے گا۔ تاہم بنیادی حقوق میں ترامیم کو صرف بڑھایا جا سکتا ہے۔ عبوری دفعات۔ آرٹیکل 156 کا حکم ہے کہ بابائے قوم کا خطاب اور ہنگامی لویا جرگہ 2002 کے ذریعے افغانستان کے سابق بادشاہ محترم محمد ظاہر کو دی گئی مرات ان کی زندگی کے دوران ان کے لیے محفوظ ہیں۔